اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قرآن و وائس چینل کو دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو دل کی اٹھاں گہرائیوں سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپریل کے مہینے کے بارے میں آپ کو دلچسپ معلومات بتائیں گے۔ اپریل فول کی دردناک حقیقت۔ روایات ہے کہ جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا کتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے گرفتار مسلمان فرمانروا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے ان کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور وہاں جا کر اپنی گلوں میں صلیبیں ڈال لیں۔ اپنی گلیوں میں صلیبیں ڈال کر اور عیسائی نام رکھ لیے۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگی اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان کے ممالک بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہے۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا، مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے 1 اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چلے دیے۔ اس مسلمانوں میں بوڑھے جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بیوقوف بنایا۔ پھر یہ دن اسپین کے
सरहदों से निकलकर पूरे यूरोप में فتح का عظیم دن بن گیا اور اسے انگریزی میں 1 اپریل فول کا نام دیا گیا، یعنی 1 اپریل کی بے وقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا اس دن کی یاد بڑی اطمینان سے منائی جاتی ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اس رسم بد کے درج ذیل نقصانات ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرنا۔ نمبر 2، نفاق میں ڈوب جانا۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا اور ہلاکت پانا۔ نمبر 4، اللہ کی ناراضگی پانا۔ نمبر 5، مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی و بربادی کی خوشی منانا۔ نمبر 6، مسلمان بہن بھائیوں کو مصیبت میں ڈالنا۔ نمبر 7، دنیا و آخرت میں تباہی ہی تباہی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے تو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔